تو اگر مائنڈ کی ٹریننگ کی گئی ہوگی تو پھر جو مائنڈ پرفارمنس دے گا وہ پرفارمنس دوسروں سے یونیک کر دے گی. جو ہی آپ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوئے، یونیک ہوئے، آپ کی ویلیو بڑھ گئی. ویلیو بڑھنا دیٹ مینس آپ کی قیمت بڑھنا. قیمت بڑھنا دیٹ مینس یور ورتھ از کوائٹ فیئر. کہ آپ کی دوسروں سے جو ورتھ ہے، ویلیو ہے، جو ہی ڈیفرنٹ ہوئی تو پھر آپ وہ انسان ہے جو ہزاروں میں سے نکلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یار مجھے یہ بندہ چاہیے. آپ کو یاد ہوگا وہ مثال بتائی تھی نا کہ ایک زمانہ تھا جب غلام تھے، یہ بکا کرتے تھے، ان کی قیمت لگا کرتی تھی. اور وہ زمانہ آیا کہ پھر جس انسان کی ذہانت اچھی ہوتی پھر اس کی ویلیو، اس کا عہدہ، اس کا وقار بڑا ہوتا. ایک زمانے میں اس کی جسامت دیکھی جاتی تھی، پرائرٹیز ہے نا، اور ایک زمانے میں اس کی مینٹل گروتھ دیکھی جاتی ہے. اگر مینٹل گروتھ میں اس کے مائنڈ کی ٹریننگ کی ہوئی ہوگی، ٹرینڈ کیا ہوا ہوگا، سیکھا ہوا ہوگا تو پھر اس کی پرفارمنس ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگی. اس وجہ سے ہم نے جو لاسٹ ٹائم جو سیشن جس ٹاپک پہ کیا تھا وہ تھا ٹرین یور مائنڈ اف یو وانٹ ٹو گرو یور بزنس. یہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ اگر اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہو آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں گے. وائی مائنڈ سیٹ ڈرائیو بزنس گروتھ. بزنس کی گروتھ کو مائنڈ سیٹ کیسے، کیوں، کون سے ایسے ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں، انفلوئنسرز ہیں جو کہ مائنڈ سیٹ کو انفلوئنس کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں. اگر مائنڈ سیٹ ہو، جیسے میں نے بات کی تھی کہ اگر مائنڈ سیٹ ہے ہاتھ پھیلانے والا تو کیا وہ صحیح بن سکتا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہو چرانے والا بزنس کر سکتا ہے. مائنڈ سیٹ ہو کسی کی دولت پہ نظر رکھنے والا صحیح ہو سکتا ہے، فراغ دل ہو سکتا ہے. تنگ دل آدمی کبھی بھی فراغ دل نہیں ہو سکتا. صحیح آدمی سخاوت کرتا ہے. کب، کیسے، کیوں، اتنی لمبی کویسچنز نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ یار میں تو دینے والا ہوں. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی درجن 13 کی ہوتی ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا، سنا تھا پہلے کسی نے؟ اشفاق احمد صاحب کو سنا ہے کسی نے یا پڑھا ہے؟ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ جن کی درجن 13 کی ہے ان کو ستّے ہی حیران. پنجابی کا جملہ ہے کہ انہاں نوں ستّے ہی حیران ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نفسیات یا ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ دینے والا ہوتا ہے، اور دینے والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ رب کا ہے، صحیح کا ہے، بڑے کا ہے. تو اگر ہم چھیننے کے چکر میں رہیں تو پھر ہم چور ہیں. اگر ہم بیلنس کے چکر میں رہیں تو پھر ہم بزنس مین ہیں. اور اگر ہم سخاوت، صحیح، کھلے دل، بانٹنے والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم صوفی ہیں. اگر ہم اسلام یا اس سائیڈ پہ آئے تو صوفی ہے. صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا چل رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو اس کا بدلہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا، توقع یہ نہیں رکھتا. یہاں تک کہ وہ اللہ سے بھی توقع نہیں رکھتا کہ مجھے جنت دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے پوج رہا ہوں، اس لیے تمہاری عبادت کر رہا ہوں بیکاز یو ورتھ اٹ. تم اس قابل ہو یا اللہ، میں اس لیے تمہاری پوجا عبادت کرتا ہوں کیونکہ تم اس قابل ہو. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے پوج رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں کیونکہ تمہارا حکم ہے. حکم والے کا بھی لیول تو ایک ہے. بات ہم کر رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی. جس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں تمہاری غلامی کر رہا ہوں، کون سا مائنڈ سیٹ ہوا؟ غلامی والا مائنڈ سیٹ. جس کا مائنڈ سیٹ ہوا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ تم نے کہا ہے جنت ملے گی، بزنس مین مائنڈ سیٹ. سودا کر رہا ہے نا بھائی، عبادت کر رہا ہے، اس کے بدلے اس کو چاہیے کیا؟ جنت چاہیے. اور ایک کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم میں کیڑے بھی ڈال دیتا ہے. پھر وہ کیڑے بھلے اس کے جسم میں ہیں مگر وہ اٹھا کے بھی ان کو واپس رکھتا ہے کہ یہ تمہیں میرے رب نے میری خوراک بنایا ہے، تمہارے لیے میرے رب نے خوراک رکھی ہے، وہ یہاں سے کھاتا ہے. یہ واقعہ سنیں، اس میں ایک شعر ہے وہ کہتے ہیں کاغا سب تن کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو
انہیں پیا ملن کی یاس. یہ وہ لیول لوگوں کا بھی ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ان کو سارے چھوڑ کے چلے گئے، بیوی تک چھوڑ کے چلی گئی، تو اتنی تکلیف میں رہ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں پھر اور زیادہ اللہ کی یاد میں. ہم جیسوں کو تو اگر تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم تو سودے بازی میں آ جاتے ہیں، کیا کیا ہے یا اللہ تیری عبادت کر کے بھی سانوں کی ملیا. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ جس لیول پہ جائے گا ہم ویسے ہی بن جائیں گے. تو پھر وہ بندے جو کہ ان کیڑوں کو بھی کہتے ہیں تم لوگ کھاؤ میرا گوشت کھاؤ، تمہیں میرے اللہ نے میری خوراک بنایا ہے تمہارے لیے، سو دس از ادر مائنڈ سیٹ. آپ بتاؤ اس لیول پہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی سودا رہ گیا کوئی اللہ تعالیٰ سے؟ پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو اپنے قریب تر کر لیتا ہوں جو میرے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہوئے آپ کو انعامات ملتے جاتے ہیں. میں یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، آگے میرے لیے عزت آ جائے گی، لوگ میری عزت کریں گے، اور آگے بڑھوں گا لوگ مجھے ہو سکتا ہے پوجنے لگ پڑیں، اور آگے جاؤں گا ہو سکتا ہے پھر میرے لیے جنتیں ہوں، بات سمجھے، اور آگے جاؤں گا پھر میرے لیے عہدے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جتنا آگے آتا جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں وہ وہاں تک عزت دولت شہرت ملی اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں زندگی کا تو مزہ یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں یہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، وہیں پہ رک گئے. کچھ لوگ ہیں وہ اس منزل کو کراس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور آگے آتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ولی لوگ تصور کرنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ اکیلے بیٹھ کے راتوں کو روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. مائنڈ سیٹ. تو اب جتنی بھی منزلیں طے کرتا جائے گا وہ اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا. سیم بزنس کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہماری ہر طرح کی منزلیں ہوتی ہیں. اگر میں ایک گیٹ کیپر پہ بھرتی ہوا اور میں نے اپنے آپ میں کوئی امپروومنٹ نہیں کی، اپنے آپ میں ترقی نہیں کی، امپروومنٹ نہیں کی، تو میں ادھر ہی رہوں گا. اور اگر میں نے اکیڈمک ایجوکیشن بہتر کر لی، اپنی تعلیم بہتر کر لی، میں نے ٹریننگ کر لی، سیکھ لیا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یا اس نے سیکھ لیا کہ جو اکاؤنٹنٹ ہے یا اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہے یا کسی بھی اور اس لیول سے اوپر والے لیول کو اگر سیکھا کہ اس کا کام ایسا ہوتا ہے، سیکھے گا کیسے؟ فری میں کرے گا تو سیکھے گا. تو ہمارا مائنڈ سیٹ جب بزنس مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں فری میں دینا تو لاس ہے. ایسے بزنس مین دیکھے ہیں نا. میں ایک ایکسپیریمنٹلی ایک جملہ بولا کرتا تھا سکھانے، میں صرف ان کو نا، میں مثال کے طور پہ کسی کو سیس کرنا ہے تو میں اس کو کہتا تھا تاکہ یہ جملہ بولتا ہوں آپ دیکھیے گا، میں تو فری میں سلام دعا بھی نہیں لیتا. اب یہ جملے کے اندر کتنا وزن ہے ویسے سننے میں آئے تو، کہ میں تو فری میں سلام دعا بھی نہیں لیتا، نظر آنے میں جملے میں کتنا وزن ہے. مگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ دینا نہیں جانتے آپ کمانا نہیں جانتے. آپ کمانا چاہتے ہیں تو آپ دینے والے بنیں گے. دینے والا وہ بنتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے، ہوگا تو دیں گے. تو ہوگا کب؟ جب دینے کا مائنڈ سیٹ ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو تنگ دستی کا خوف ہو تو آپ کے پاس جتنا ہے اس استطاعت کے مطابق خرچ کرو، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی. یہ سائنس ہے، یہ ایسے جملے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرما دیا، بیکاز کہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ بزنس کی طرف آئے گا تو بزنس کو ڈرائیو کرنا گروتھ کی طرف امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا مائنڈ گروتھ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. اب مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لیڈرز کو انفلوئنس کرتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر، جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی لیڈر ہے اس کا مائنڈ سیٹ دینے والا ہے، بانٹنے والا ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنی بزنس پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے آفس میں ہی بڑا نہیں بنے گا، لوگوں کے دلوں میں بڑا بنے گا. آپ نے اکثر ایسے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا نا کہ جب اپنے باس کے اوپر بنتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں،
مثلا اسلحہ پکڑا ہوا ہے جناب، گارڈ بنے ہوئے ہیں، جو ہی حملہ ہوا تو ادھر ہی بھاگ گئے. ایسے بھی لوگ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ لیکن ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جب کچھ مسئلہ ہوا تو لوگ اٹھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ لیڈرشپ جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ میں نے بانٹنا ہے، دینا ہے، تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں پھر لیڈر بنتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کی کرسی کی وجہ سے نہیں، اس کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ. اس کی جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ کو مختلف اور بھلائی نظر آتی ہے. اس کے فیصلوں میں آپ کو خیر نظر آتی ہے. جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا ڈیسیجن لیتا ہے، تو اس میں دوسروں کے لیے فائدے چھپے ہوتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ، گروتھ مائنڈ سیٹ کا لیڈر جو فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے میں اس کے جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. دس از اے مائنڈ سیٹ جو کہ بزنس کی گروتھ کو ڈرائیو کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے امپلائیز جتنے بھی اس کے ہیں، ان سب کے مائنڈ سیٹ کی گروتھ کے اوپر بھی کام کرتا ہے، امپروومنٹ بھی آتی ہے، بزنس بھی گرو کرتا ہے. انوویشن کی بات ہوئی کہ وہ نئے آئیڈیا وہی لے کے آئے گا جو گروتھ مائنڈ سیٹ والا ہے. تو وہ نئے آئیڈیاز کو لے کے آئے گا. جب نئے آئیڈیاز آئیں گے تو سورس آف انکم آئے گا. سورس آف انکم بڑھا تو جس درخت، جس پیڑ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، وہ جملہ ہے نا، ایک شعر کہا جاتا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اگر اس پیڑ کے ساتھ پیوستہ ہوں گے تو آپ کو امید ہوگی نا بہار کی. اگر جو انوویشن والا انسان ہے وہ سمجھو کہ کبھی نہ کبھی اس کی انوویشن میں، اس کے ڈیسیجنز میں، اس کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ایسی بہار آئے گی کہ ہر طرف بلائی ہی بلائی، اچھائی ہی اچھائی، خوشبو ہی خوشبو، ہریالی ہی ہریالی، پھل پھول آپ کو ضرور ملیں گے. Got it؟ پروڈکٹیوٹی کے اندر کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، آپ کو نصیحت دے سکتا ہے، آپ کے ذہنی سکون کو اجاگر کر سکتا ہے. آپ گھر میں پریشان، سٹریس آئیں اور آپ بیٹھیں اس کے پاس 2 منٹ بیٹھیں اور وہ آپ کی روح کو سمجھتے ہوئے، آپ کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ سے ایسے گفتگو کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار اس نے مجھے ایمپتھی دی ہے، اس نے مجھے ایمپتھیٹک نظروں سے دیکھا، ایمپتھیٹک بیہیویئر کے ساتھ میرے ساتھ اس نے بات کی، اس نے مجھے سکون دیا، اس نے مجھے سکون دیا. اور جب سکون ملتا ہے دانائی ملتی ہے. دانائی ملی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دانائی، سکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے خاص بندوں کو قلب مطمئنہ عطا فرماتا ہوں، یعنی سیٹسفائیڈ دل. سیٹسفائیڈ دل کیا ہوتا ہے؟ جو کہ مطمئن ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، تسلی، کمفرٹ میں ہوتا ہے. پروفیٹیبلٹی بزنس کی گروتھ میں ہے کہ جب ایک مائنڈ سیٹ اگر آپ کا بزنس کو گروتھ کی طرف والا ہے تو آپ پروفٹ کے اوپر بات کرو گے، پروفیٹیبلٹی آئے گی. یہاں پہ آ جاتے ہیں بزنس ماڈلز، جو کہ مین میرا مدعا تھا، جن کو میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایسا ازبر کر لیں، ایسا مائنڈ میں بٹھا لیں کہ آپ ایک اس جگہ پہ بیٹھے ہوں، ٹیبل کھانے کی ہو، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کوئی بھی XYZ رشتہ دار بزنس مین ہو، اور جب آپ اس کو ایسی ٹیکنیکل طریقے سے ڈسکشن کریں اور اس کو فائدہ پہنچے تو آپ پیچھے آ جائیں. آپ وہ بندے بن جائیں گے جس کو میں نام دے رہا تھا صوفی کا، بزنس میں صوفی کا. اگلا پک کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے. آپ نے تو ایک اتھینٹک انفارمیشن جو کہ آپ نے سیکھی وہ آپ نے شیئر کی. اٹس اپ ٹو ہم کہ آئیدر وہ پک کرتا ہے یا پھر ویسٹ کرتا ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ ماڈل میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اویئرنیس آتی ہے سب سے پہلے، پھر اس اویئرنیس کے اوپر اس کی لرننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. اس لرننگ کے بعد پھر وہ ایکشن بھی لیتا ہے. لرننگ تک نہیں رہتے، ایکشن بھی لیتا ہے. اس کے بعد امپروومنٹ اور گروتھ. ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ گروتھ مائنڈ سیٹ ماڈل کی. گروتھ مائنڈ سیٹ ماڈل میں ہم نے بات کی جس انسان کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا وہ اویئرنیس پک کرے گا، کہیں سے بھی اویئرنیس ملے، نالج ملے، انفارمیشن ملے تو وہ اس کو
گریب کر لے گا، پک کر لے گا. پھر اس اویئرنیس کے اندر جو اپنی لرننگ والی چیزیں ہیں وہ ان کو چنے گا کہ یہ میرے ریلیونٹ ہے، ان کو اٹھا لیتا ہوں. پھر اس سیکھ سے جو اس کو لرننگ ہوئی، جو سیکھ ملی، اس کے اوپر پھر ایکشن بھی کرے گا کہ ہاں یہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ ٹائم ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک لیڈرشپ مائنڈ سیٹ میں، گروتھ مائنڈ سیٹ میں. تو چلو میں ٹائم ٹیبل کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کرتا ہوں اور ٹائم ٹیبل بنا لیتا ہوں. لرننگ کے بعد ایکشن ہو گیا، ایکشن کے بعد اس کا جو امپروومنٹ آ رہی ہے نا، اس امپروومنٹ کا بھی اسکیل بنا رہا ہے کہ یار میں پہلے یہاں پہ تھا، اب میری امپروومنٹ آئی کہ اب میں نے ڈریسنگ بھی چینج کر لی، امپروومنٹ لے کے آ گیا ڈریسنگ میں، کمیونیکیشن میں، باڈی لینگویج میں. پھر مثال کے طور پہ پہلے مجھے جمائی آتی تھی تو میں ایسے منہ کر کے کر لیتا تھا، پھر میں نے ایسے کر کے کرنا شروع کر دیا. پہلے میں جب کہیں بیٹھتا تھا کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں ایسے اٹھا کے پی لیتا تھا. اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر میں کہتا تھا ایکسکیوز می. فرق پڑتا ہے، یہاں پہ فرق پڑتا ہے جب ہم اویئرنیس کے ساتھ لرننگ کے ساتھ ایکشن کے بعد اس کے اندر امپروومنٹ کا کون سے ایریاز میں لے کے آنی ہے. یہ جب سٹیپس ہوتے ہیں 4 کے 4، گروتھ آپ کی پکی گروتھ ہوتی ہے. پھر گروتھ آپ کی صرف 1 ڈائمینشن میں نہیں ہوتی، ملٹیپل ڈائمینشنز میں آپ کی گروتھ ہوتی جاتی ہے. 8 پہلو ڈائمینشن، 8 ڈائمینشن، 8 پہلو میں آپ کی گروتھ ہوتی جاتی ہے. اوکے، نیکسٹ ماڈل ہے جی کسٹمر سینٹرڈ ماڈل. جب بزنس کی گروتھ، ہم بزنس گروتھ کی بات کر رہے تھے تو اس میں جب کسٹمر سینٹرک جو ماڈل ہے، یہ وہ ماڈل ہے جہاں یا جو ماڈل آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کسٹمر سینٹرڈ ہیں یا کسٹمر فوکسڈ ہیں تو آپ کو پھر کون سے سٹیپس ہیں لینے پڑیں گے. نیسیسریلی میئرز کون سے ہیں جو کہ آپ لوگے، اٹھاؤ گے تو آپ اپنے بزنس کی گروتھ کر پاؤ گے. کسٹمر سینٹرک ماڈل میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ دا کسٹمر نیڈ، اپنے کسٹمرز کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب آپ نے اپنے کسٹمر کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ اس نیڈ کے اکارڈنگلی اس کو ویلیو ڈیلیور کریں گے. ویلیو میں ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں، جو پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ بھی ویلیویبل ہو، آپ اپنے کسٹمر کو عزت بھی دے رہے ہوں. جیسا کہ ریسٹورنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور گلاس اس کے سامنے ایسے رکھ دیں، گلاس رکھنے سے پانی تو چلا گیا اس کو، مگر ویلیو گئی. اور اگر ایسے گلاس لے کے جا رہے ہوں، پلیز فرق پڑا. دس از اے ویلیو. اور یہ کہاں سے پکڑا ہوا ہے، یا یہ کہاں سے پکڑا ہوا ہے؟ کہ ہم ویلیو نہیں ڈیلیور کر رہے. ہم پروڈکٹ تو ڈیلیور کر رہے تھے، ویلیو نہیں ڈیلیور کی. اس کے بعد ہے ٹرسٹ، کہ آپ ٹرسٹ بلڈ کریں اس کے ساتھ، کہ اس کو آپ کے بزنس کے ساتھ ایک ٹرسٹ ہو. جیسا کہ آپ بل بنا کے بھیجیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کے انوائس کو دیکھتے ہیں اور اوکے کا سائن کر کے بھیج دیتے ہیں، بعد میں کھولتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ آپ کی انوائس جاتی ہے، آپ کی پروڈکٹ جاتی ہے، کھولتے ہیں ایک ایک چیز کو، میچ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں شکر ہے آج ٹھیک ہے، شکر ہے آج کوئی ایسی چیز نہیں کی، ہینگی پھینگی نہیں کی. تو یہ ہوتا ہے کیا؟ ٹرسٹ. ٹرسٹ کب آتا ہے؟ جب اس کے کبھی بھی کوئی ایسا ورسٹ بیڈ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ. تو آپ کا بزنس کیا ہے؟ پروڈکٹ ڈیلیور کرنا ویلیو کے ساتھ، اور اس کا آپ سے وہ پروڈکٹ کو ریسیو کرنا. یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرا دے گا. باتوں سے نہیں صرف ہوگا، کیونکہ وہ تو کسٹمر باتوں کا آلہ تو نہیں ہے نا، یہ آپ کی پروڈکٹ لیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دیٹس اٹ. تو اسی ایک پاتھ وے میں ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. آج کل آپ نے اکثر دیکھا کہ آن لائن بزنس کرنے والے یا والیاں اپنی پروڈکٹ کے ساتھ کچھ ایکسٹرا بیچ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے اس کے ساتھ کارڈز بھیج دیے، کسی نے
پرفیوم بھیج دی، کسی نے پین بھیج دیا، کسی تو اب جب اس کے پاس آتا ہے، اس نے منگوایا وہ تھا، تو ساتھ ایک ایکسٹرا چیز آتی ہے نا، اس کو اپنی چیز کی دی ہوئی اماؤنٹ کا درد بھول جاتا ہے، اور اس ملنے والی چیز کے ساتھ آنے والا گفٹ سے خوشی جو مل رہی ہے، اس کا پلیئر سینٹر اس پہ فوکسڈ ہو جاتا ہے کہ واو، انہوں نے مجھے گفٹ بھیجا. تو یہ ایک سائنس ہے، جب ایکسٹرا ملتا ہے کچھ بھی تو پھر اگلا یہاں سے خوش ہوتا ہے. تو بزنس ماڈل میں جب ہم کسٹمر کو یہاں سے غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے خوش کیسے ہوگا، مائنڈ کیسے اس کا اچھا محسوس کرے گا، اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اب نیکسٹ آ جاتا ہے ریٹین کلائنٹس. جو کلائنٹس ہیں ان کو آپ جو ایک بار آپ کے ساتھ جڑ گیا پھر آپ کے ساتھ جڑا رہے. یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ریٹین رہے. اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اب یاد کریں کہ ہم جب سے سیشن لے رہے ہیں تب سے لے کے آج تک کچھ نیا، کچھ ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے نا. آپ سٹارٹنگ سے لے کے اب تک آپ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہی سیکھ رہے ہیں نا. جیسے جیسا میرے پاس نالج ایڈ ہوتا جاتا ہے میں شیئر کرتا جاتا ہوں. نیکسٹ ماڈل آ جاتا ہے ہائی پرفارمنس ٹیم ماڈل. اس ماڈل میں، ہائی پرفارمنس ٹیم ماڈل میں، آپ ٹیم فوکسڈ ہوتے ہو، اپنی ٹیم کے اوپر فوکس ہوتے ہیں کہ یار ہماری جو ٹیم ہے اس کی پرفارمنس پہلے سے مزید بہتر سے بہترین کی طرف چلتی جائے. گیٹنگ؟ جتنی ٹیم کی پرفارمنس بہتر ہوگی اتنا بزنس بہتر ہوگا. اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ویژن، ان کا ویژن ڈیولپ کیا جائے، ان کا وہ ویژنری لوگ ہوں، وسعت نظری ہو، وہ دور سے سمجھ جائیں، انڈرسٹینڈنگ لیول ان کا اتنا اچھا ہو، وہ پک کر جائیں دور سے. ویژنری لوگ ہوں جہاں پہ لوگوں کو پڑھنے میں تجربہ کر کے سیکھیں گے، وہ دور سے ہی پک کر جائیں گے. چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک زمانہ تھا جب انسان کی جو جبلت ہے یا انٹلیکٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں تھی، کہ وہ اتنی ٹرینڈ نہیں تھی، سیکھا ہوا نہیں تھا اتنا انسان. پھر کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ یہ ایک سوراخ سا ہے تو اس میں کیا ہوگا، تو اس کے تجسس نے اس کو کہا کہ یار اس میں دیکھو کیا ہے، یہ کیسا سوراخ ہے. پھر اس بل میں اس نے جو ہی ہاتھ ڈالا، آگے سے جب سانپ نے کاٹا تو فوراً باہر نکال دیا. پھر اس کو سمجھ آئی ہے یہ کیا. تب سے پھر اس کی جبلت میں یا اس کی انٹلیکٹ میں یہ سیکھ مل گئی، اس کو یہ تجربہ کر کے سیکھ گیا ادھر نہیں ہاتھ ڈالنا بھائی، اس میں تو کوئی چیز ہے. اچھا پھر اس نے جب دیکھا کہ اس میں تو یہ ایسی لمبی سی چیز نکلی ہے، تو پھر اس کا کوئی نام رکھ لیا گیا ہوگا، سانپ. سانپ کا خوف. اب سانپ آپ دیکھیں، سانپ کا جو خوف اس کے دماغ میں آیا، انسانوں کے دماغ میں آیا. تو آپ اگر سائنس جو سانپوں کے ایکسپرٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے گنتی کے چند ایسی ٹائپس ہیں، ایسی قسمیں ہیں سانپوں کی جو کہ زہریلے ہیں، باقی سارے تو نان وینمک کہتے ہیں شاید ان کو، جن کے اندر زہر ہی نہیں ہے. وہ تو صرف اپنے کھانے کے لیے، دانتوں کو چبانے کے لیے یا پکڑنے کے لیے، گریب کرنے کے لیے ان کے دانت ہیں. لیکن ہم ہر سانپ سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ گھروں میں وہ جو اتنا سا نکل آتا ہے ایسے ایسے کالا سا بالکل، تو ہم کہتے ہیں سانپ کا بچہ، جبکہ وہ سانپ کا بچہ نہیں ہے، وہ پراپر گرومڈ سانپ ہے. مگر اس کو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے ایسے بھی کریں تو وہ کوئی بھی نقصان نہیں دے گا. مگر ہم تو اس سے بھی ڈرتے ہیں، پورے گھر میں ایک حرام بچ جاتا ہے. ایسا ہے. چھپکلی ہے، چھپکلی سے ڈرتے ہیں لوگ. چھپکلی سے کیا کر سکتی ہے؟ کچھ کر سکتی ہے. لیکن ہم چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا تھا. وہ چلتے چلتے چھلانگ مار کے اوپر آ گئی، تو اس کے بعد سے ہمارا اس کے ساتھ ایک خوف، فوبیا جنریٹ ہو گیا، ایسوسیٹ ہو گیا. تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ویژنری ہیں تو پھر ہم تجربات کی بجائے اپنے دماغ کو ہی آگے چلاتے ہیں. ویژنری بندہ دور سے اس کو اسٹڈی کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے کہ اچھا یہ ہے، ایسے ایسے، اب پھر اس حساب سے کرتا ہے. Got it؟ اس کے بعد ہے کمیونیکیشن. اس کی کمیونیکیشن اتنی نیٹ اینڈ کلین اینڈ کلیئر، کرسٹل کلیئر ہوتی ہے کہ اس کی بات
فوراً سے انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتی ہیں. آجے پلیز. ریویو دے دیتا ہوں نئے آنے والے دوستوں کو کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا تھا اور ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. میں اپنے تعارف کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے میرا پورا نام شفاقت علی بٹی. میں شیخ زاید ہاسپٹل کے سائیکائٹری وارڈ میں بھی ہوتا ہوں, ڈسٹرکٹ جیل کا فورینسک سائیکولوجسٹ بھی ہوں, اور دی مائنڈ کلینک کا CEO اور مینیجنگ ڈائریکٹر اور سینئر سائیکولوجسٹ بھی ہوں. میرا اس فیلڈ میں پروبیبلی کوئی 14 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں کلینکل سیٹنگ کے ساتھ ساتھ جو کنزیومر اینڈ آرگنائزیشنل سائیکولوجی کے اندر بھی میری ایکسپرٹیز ہیں, جس کے اندر میں بزنس کی کنسلٹنسی دیتا ہوں, اور جو بزنس مین ہیں, مینیجرز ہیں, اس طرح کے جو امپلائیز ہیں, ان کو ٹریننگ سیشنز بھی دیتا ہوں. کنزیومر سائیکولوجی میں آئی ایم دا اونلی کنزیومر سائیکولوجسٹ ان پاکستان جس نے کنزیومر کی نفسیات کے اوپر پراپر ایک بک بھی کمپائل کی ہے, جس کا ٹائٹل ہے ٹرانسفارمنگ کنزیومر بیہیویئر, جس کے اندر جو کنزیومر یا گاہک کا بیہیویئر ہے اس کو آپ کیسے, جو نہ خریدنے والا گاہک ہے اس کو کیسے خریدار بنا سکتے ہیں, اور جو پہلے سے خریدار ہے یا جو نیا خریدار آیا ہے اس خریدار کو کیسے مطمئن یا سیٹسفائیڈ یا لائل کسٹمر یا کنزیومر بنایا جا سکتا ہے. اس پورے پروسیجر کے اوپر جو کہ سائیکولوجیکل اپلیکیشن یوز ہوتی ہیں کہ آپ کیا ایسا کریں کہ آپ کا نن بائر بائر اور بائر سیٹسفائیڈ بائر بن جائے, تو اس کے اوپر میں نے کمپائل کی ہے بک بھی. تو یہ میرا تھوڑا سا تعارف تھا جی. اب ہم آ جاتے ہیں, آج ہمارا جو لاسٹ ٹائم ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا بزنس کی گروتھ کے لیے اپنے مائنڈ کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ٹاپک ہمارا کافی زیادہ مشکل تھا, لینتھی تھا, ایک پوائنٹ اس کا بڑا انڈرسٹینڈنگ والا تھا. ایک پوائنٹ کے اوپر پورا سیشن ہو سکتا ہے, مگر ایک پورا جو سیشن ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ چیزیں کور کر رہے تھے, تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف آگے دوڑنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی جائے. ایک ٹاپک کو جس کو کور کر لیں, اگر دوبارہ کبھی سالوں بعد بھی اس ٹاپک پہ ذکر کریں تو کم از کم ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر کافی حد تک قبول ہے. اوکے جی, تو سب سے پہلا تھا کہ وائی مائنڈ سیٹ ڈرائیوز بزنس گروتھ. جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ بزنس کی گروتھ کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے. اس کے لیے ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ اگر کسی انسان کا قرضہ لے کے اپنے معاملات چلانے کی عادت پڑ جائے تو آپ ساری عمر اس کو دیکھو گے کہ وہ قرضوں سے اپنے گھر چلائے گا. کوئی بھی مشکل آئے گی اس کے مائنڈ میں حل نہیں آئے گا, اس کے مائنڈ میں بندہ آئے گا جس سے میں قرضہ لے سکوں. جو انسان مانگنے والا ہوگا, جب بھی کوئی اس کو چھوٹی سی بھی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے ذہن میں بندہ آئے گا کہ میں کس سے مانگ سکتا ہوں, کس سے مانگ سکتا ہوں, اس کے مائنڈ میں حل نہیں آئے گا. اسی طرح جو انسان چھیننے والے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے, چوری کرنے والے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا. وہ دوسروں کے اوپر نظر رکھے گا, اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس سے میں کیا چھین سکتا ہوں, کیا چوری کر سکتا ہوں. وہ اس مائنڈ سیٹ والا بندہ ہوگا. جو انسان دینے والا ہوگا, بانٹنے والا ہوگا, وہ سخی ہوگا. اس کا مائنڈ دینے والا ہے, وہ سخی ہوگا. اسی طرح جو بزنس کی گروتھ کرنا چاہتا ہے اس کا مائنڈ بھی بزنس کی گروتھ والا ہوگا. وہ خود اپنے مائنڈ کی گروتھ کے اوپر بھی کام کر رہا ہوگا. اس کا مائنڈ بذات خود گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا. اس لیے ضروری ہے. اب جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کا جیسا ذہن ہوگا وہ ویسا ہی لیڈر ہوگا. کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈنڈے نال ہی سارے کام ہوندے نے, یہ چتر دے قابل نے, یہ بندیاں نوں عزت دی زبان دی یہ سمجھدے نے, یہ سوسائٹی ہے جتھے رہ رہے ہو تسی, یہ لوگ اس قابل ہے نا انہاں نال گل کیتی جائے. جملے سنے ہیں نا سر, یہی نا کہ ہم کہتے ہیں یار اس قابل ہے ان سے بات کی جائے, یہ تو ڈنڈے کی زبان. ابھی ایک چتر پکڑو نہ, دیکھنا سب کو مارو صبح تک, دیکھنا کیسے سیدھے ہوں گے. تو میں یہاں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, 100 سنار کی ایک لوہار کی. تو یہاں ہم گلوریفائی کرتے ہیں لوہار کی ایک چوٹ کو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے لوہا بنتا ہے, اس سے یا ہتھوڑا بنے گا. لیکن اگر 100 چوٹیں کھائے گا سنار کی تو بنے گا بھی وہ
کہ لوگ اس کو संभाल संभाल کے رکھیں گے, اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے, اس کو تجوری میں سنبھالیں گے. تو ہم گلوریفائی کرتے ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ دیکھیں گے جاتا ہے لوہار کے اوپر, کہ لوہار کی 100 چوٹ, تو ایک چوٹ, لوہار کی ایک چوٹ نے سیدھا کر دیا پکڑ کے. لیکن اس سے ہم جو اگر اپنے لوگوں پہ یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں اور ڈنڈے کا والا مائنڈ سیٹ رکھیں, تو پھر وہ کبھی بھی وہ لوگ نہیں بنیں گے. مثال دیتا ہوں آپ کو, جب کوئی بندہ ہمارے پاس نیا ملازم آتا ہے, ہم سی وی دیکھتے ہیں, تو سی وی میں جو بندہ ہم دیکھتے ہیں پہلے ایکسپیرینس اس کا کہاں کہاں ہے, کس جگہ پہ اس نے تجربہ کیا ہوا ہے, کہاں اس نے کام کیا ہوا ہے. جب آپ کی فیلڈ کا کوئی بندہ کسی ایسی جگہ سے آئے گا, آپ اسے ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کا بندہ کسی جگہ پہ جائے گا تو کہیں گے اچھا سوئفٹ کا بندہ ہے یار, اس کو رکھ لو. یہ جو آپ نے بنایا اپنا لیول, یہ جو امیج آپ کی ڈیویلپ ہوئی, یہ امیج ڈیویلپ ہوئی آپ کے یہاں مائنڈ سیٹ سے, کہ اس کا مائنڈ سیٹ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہا جو کہ لیڈر تھا. وہ بزنس مین تو تھا مگر وہ لیڈر مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھا. لیڈر مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. جیسے اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ کچھ لوگوں کی درجن 13 کی ہوتی ہے, تو ان کی درجن 13 کی ہوتی ہے. جب 13 کی درجن والوں کے ساتھ رہیں گے تو 13 کی درجن والا مائنڈ سیٹ بنے گا. تو جب چوری چکاری کرنے والا ادھر سے بھی بچا لوں ادھر سے بھی بچا لوں, اس کو بھی نہ دینا پڑے اس سے, تو وہ کبھی بزنس مین نہیں بن سکتا. نظر آنے میں بڑے وہ بزنس مین ہوگا مگر ہوگا وہ چوری. میں کہاں سے چوری کر لوں, کہاں سے بچا لوں. اس وجہ سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے لیڈرز کو. جس طرح کا ذہن اس طرح کا لیڈر. پھر اس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ایسی ہوتی ہے, اس کا جو فیصلے سازی ہے وہ ایسا ہوتا ہے فیصلہ کرنے میں کہ اس کا ویژن بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے فیصلے میں دوسروں کی بھلائی ہوتی ہے, فیصلے میں اس کی ذات نظر نہیں آ رہی ہوتی, فیصلے میں دوسروں کا حق نظر آ رہا ہوتا ہے, فیصلے میں دوسروں کی اچھائی بھلائی ویلفیئر دوسروں کی نظر آ رہی ہوتی ہے. کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ جو بزنس جو لیڈرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے. انوویشن کرتا ہے, جدت ہوتی ہے اس میں, پروڈکٹیوٹی یعنی وہ کچھ نیا دیتا ہے, پروڈکٹیوٹی کرتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ نیا پروڈکٹ پیش کرتا ہے, نیا آئیڈیا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پروفیٹیبلٹی میں وہ خود بھی پروفٹ تو چونکہ لے رہا ہوتا ہے مگر وہ اپنے لوگوں کو پروفٹ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ اس سے ہم خیر کی امید رکھ سکتے ہیں, بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں. وہ لیڈر ہوتا ہے ایکچوئل میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی بزنس ماڈل میں گروتھ مائنڈ سیٹ ماڈل. گروتھ مائنڈ سیٹ ماڈل کو اگر آپ سمجھیں تو اس کے ہیں 5 پوائنٹ. 4 پوائنٹ کو سمجھ جائیں تو ہم گروتھ تک پہنچتے ہیں. گروتھ مائنڈ سیٹ کے 5 پوائنٹس ہیں, 4 مین پوائنٹس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنا سکتے ہیں. اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ یار میں گروتھ مائنڈ سیٹ والا بندہ بن جاؤں, تو اس کو سب سے پہلے ان 4 پوائنٹس کو سمجھنا ہے اور 5ویں گروتھ کے اوپر پہنچا ہوا ہوگا. سب سے پہلے کیا ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اویئرنیس کو لینا پڑتا ہے. اویئرنیس کیا ہے؟ نالج. نالج کہیں سے بھی ملے وہ فوراً لے لیتا ہے. ابھی یہ گلاس ہے, اگر یہ گلاس بھرا ہوا ہوگا تو اس میں جتنا مرضی ڈالیں گے وہ باہر گرے گا, اس کی کوئی ویلیو ہوگی نہیں. اس گلاس کو اپنے دماغ کے گلاس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں کہ ہم اپنے مائنڈ کو اگر لینے والا بنائیں گے تو ہم پک کریں گے چیزوں کو. اگر ہم سمجھے یار مجھ سے بہتر کیا, مجھے کیا یہ بتائے کیا سکھائے گا, مجھے سارا کچھ تو آتا ہے یار, مجھے بولو میں کھڑا ہو کے بتاتا ہوں میں. اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم نیا آنے والے نالج کو ہم فوراً سے ایسے پھینکتے جا رہے ہیں. یہ مجھے پتا تھا, یہ جو بات کی ہے ٹھیک ہے یہ بھی پتا تھا. تو ہم گلاس جب تک خالی نہیں سمجھیں گے اپنے مائنڈ کے گلاس کو, تب تک ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے, اس میں کچھ ڈال نہیں پائیں گے. سب سے پہلا مین یہ پوائنٹ ہے کہ اویئرنیس اپنی بھی اور آنے والے نالج کی بھی. اپنی نالج اپنی کیسے کہ میں سمجھوں کہ میرے مائنڈ میں بھرا ہوا ہونے کے باوجود بھی میں اس کو کیا کروں کہ اب میں نیا نالج بھی حاصل کروں. نالج کے متعلق اویئرنیس کیا ہے کہ جو نالج آ رہا ہے اس نالج
کو میں کیسے کہاں دماغ کے کس حصے میں اس کو رکھوں.